یہ صدائے حریت جموں کشمیر ہے۔ پیش خدمت ہے تازہ ترین خبریں۔ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوجیوں نے اپنی ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی میں ضلع پلوامہ میں ایک اور کشمیری نوجوان کو شہید کر دیا۔ آزادی پسند تنظیموں اور رہنماؤں نے 73ویں یوم آزادی کے موقع پہ پاکستان کی حکومت اور عوام کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایک مستحکم پاکستان مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے ناگزیر ہے۔ سری نگر اور دیگر علاقوں میں پوسٹرز چسپاں کیے گئے ہیں جن میں لوگوں سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ پاکستان کے یوم آزادی 14 اگست کو جشن آزادی اور بھارت کے یوم آزادی 15 اگست کو یوم سیاہ منائیں۔ پوسٹرز سری نگر اور مقبوضہ علاقے کے دیگر علاقوں میں بجلی کے کھمبوں اور دیواروں پر لٹکائے گئے ہیں جن پر ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے اور ہم کیا چاہتے آزادی جیسے نعرے درج ہیں۔ وارثین شہداء جموں کشمیر کی طرف سے چسپاں کیے گئے پوسٹرز میں کہا گیا ہے کہ بھارت کو یوم آزادی منانے کا کوئی حق نہیں ہے کیونکہ اس نے جموں کشمیر پر اس کے عوام کے امنگوں کے برعکس غیر قانونی طور پر قبضہ کر رکھا ہے۔ پوسٹرز میں کہا گیا ہے کہ جموں کشمیر پاکستان کا قدرتی حصہ ہے لیکن بھارت نے کشمیریوں کو بندوق کی نوک پر اس حق سے محروم کر دیا ہے۔ ادھر حریت کانفرنس اور دیگر آزادی پسند تنظیموں نے بھی کشمیری عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ کشمیر پر جابرانہ قبضے کے خلاف بطور احتجاج بھارت کے یوم آزادی کو یوم سیاہ کے طور پر منائیں۔ کشمیر کے سیاسی اور اقتصادی ماہرین نے انسانی حقوق کی بالادستی پر یقین رکھنے والی اقوام اور باضمیر افراد سے اپیل کی ہے کہ وہ بھارتی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں کیونکہ بھارت کی RSS حکومت نے کشمیریوں اور بھارتی مسلمانوں کے خلاف اعلان جنگ کر رکھا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئی۔ مقبوضہ جموں اور کشمیر کی تاریخ گو کہ مسلمانوں کے خون سے بھری پڑی ہے لیکن گزشتہ 31 برسوں کی بھارتی درندگی اور بربریت نے وحشی درندوں کو بھی مات دے دی ہے۔ 1989 میں بھارت کے ناجائز اور جابرانہ قبضے کے خلاف شروع کی گئی تحریک آزادی کو دبانے اور کمزور کرنے کے نام پر بھارتی سفاکوں اور قاتلوں نے وہ نگاناج کیا ہے کہ جس سے آنے والی نسلیں بھی بھارتی حکمرانوں اور ان کی درند صفت فوج پر لعنت و ملامت کیے بغیر نہیں رہ سکتی۔ بھارتی دہشت گرد فوجوں نے جہاں دن دہاڑے کشمیریوں کا خون آرمڈ فورسز اسپیشل پاورز ایکٹ جیسے ظالمانہ قانون کے سائے میں بہایا کہ انہیں جواب دہی کے مراحل سے نہیں گزرنا پڑے گا، وہیں ہزاروں کشمیریوں کو فرضی جھڑپوں میں شہید اور پھر مجاہدین قرار دے کر بھارت کے سفاک چہرے پر ایسی کالک مل دی گئی ہے جسے کسی صورت دھویا نہیں جا سکتا۔ فرضی جھڑپ کا ایک اور واقعہ رواں برس 18 جولائی کو امچھی پورہ شوپیاں میں رونما ہوا جہاں ضلع راجوری کے 3 نوجوانوں جو مزدوری کے سلسلے میں آئے تھے کو گولیاں مار کر شہید کرنے کے بعد انہیں مجاہدین قرار دے کر بھارتی دہشت گرد فوجوں نے خود ہی دفنایا۔ گو کہ ان نوجوانوں کی اس وقت شناخت نہیں ہو سکی لیکن بھلا ہو عام لوگوں کا جنہوں نے سوشل میڈیا پر اس فرضی جھڑپ کا بانڈا پھوڑ دیا۔ 3 خاندانوں کے چشم و چراغ آنن فانن گل کر دیے گئے اور کسی مجرم کو نہ تو انصاف کے کٹہرے میں کھڑا اور نہ ہی سزا کے مراحل سے گزارا گیا ہے۔ بجائے یہ کہ ایسے گھناونے جرائم میں ملوث بھارتی فوجوں کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جانا چاہیے بلکہ انہیں ترقیوں اور انعامات سے نوازا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج مقبوضہ کشمیر کی سابق کٹ پتلی وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی کی بیٹی التجا مفتی نے اپنے ٹویٹر پیغام میں کہا کہ شوپیاں میں ہونے والے انکاؤنٹر کی اطلاعات سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ بھارتی افواج مقبوضہ کشمیر میں استثنا کے ساتھ کام کر رہی ہے۔